ہوگی کہ ان کے نبی ان کے آقا جلوہ افروز ہونے والے ہیں۔ اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں، اس سے بڑی مسرت کوئی نہیں، اس سے بڑی فرحت کوئی نہیں، اس سے بڑھ کے سکون کوئی نہیں، اس سے بڑھ کے تسکین کوئی نہیں، اس سے بڑھ کے اطمینان کوئی نہیں۔ تو ہم اللہ کریم کے کروڑ شکر گزار ہیں کہ اس نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ سب کچھ دیا ہے میرے رب نے، لیکن اسے احسان نہیں کہا۔ جب محمد دیے تو قرآن میں کہا میں نے احسان فرما دیا۔ لہذا اس نبی کے آنے پہ خوشی نہ منانا یہ احسان فراموشی ہے۔ تو زندہ قومیں احسان فراموش نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے محسنوں کی بارگاہ میں سر جھکا دیا کرتے ہیں۔ اور ہمارے آقا بھی وہ ہیں جو انتہائی قدر شناس ہیں۔ اگر ہم محبت کرتے ہیں تو آقا اس محبت سے بڑھ کر عطا فرماتے ہیں۔ اسی حدیث مبارکہ سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ تحیۃ والثناء مجلس میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام کا جمع وفیر تھا، بقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچانک آقا نے رونا شروع کر دیا۔ آقا کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ یہ تو وہ ہستی ہیں جن کی بارگاہ میں آ کر رونے والا بھی ہنسنے لگتا ہے، تو آج آقا رونا شروع ہو گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فقالوا یا رسول اللہ ما یحزنک، تو سب نے عرض کیا آقا آپ کے قدموں پہ ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ کو کس چیز میں رونا دینا ہے؟ ہم نے تو ہمیشہ آپ کو مسکراتے دیکھا ہے، ہم نے تو ہمیشہ آپ کے چہرے پہ تبسم رقص کرتے ہوئے دیکھا، آپ کو دیکھ کر ہمارے دلوں میں سکون نازل ہوتا، ہمارے دلوں پہ اور ہمارے چہروں پہ خوشیاں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو آپ کو کس چیز نے رولا دیا؟ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا واللہ اشتقت لاحبابی، اللہ کی عزت کی قسم میں اپنے محبوبوں سے ملنے کا مشتاق ہو گیا۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں میں اپنے احباب سے، اپنے دوستوں سے جو محبت کے قابل ہیں، جو میرے بھی محبوب ہیں، ان کی ملاقات کا اشتیاق میرے اندر بڑھتا جا رہا ہے۔ اب سنیے صحابہ کا آقا آوا لسنا احبابک یا رسول اللہ، میں اللہ کے رسول ہم آپ کے محبوب نہیں ہیں، آپ ہم سے محبت نہیں کرتے، یا ابو بکر آپ کے محبوب نہیں ہیں، یا عمر آپ کے محبوب نہیں ہیں، یا عثمان آپ کے محبوب نہیں ہیں۔ میرا خیال ہے جملے کی ترتیب میں بھی یہ کہنا ہی نہیں چاہیے کہ علی بھی آپ کے محبوب نہیں ہیں، یہ جملے کی ترتیب بھی نہیں بنتی، تو کہا ہوگا یہ سعد بن ابی وقاص آپ کے محبوب نہیں ہیں، یہ سعید بن زید آپ کے محبوب نہیں ہیں، یہ طلحہ و زبیر آپ کے محبوب نہیں ہیں، یا عبید اللہ بن الجراح آپ کے محبوب نہیں ہیں، یہ سوال کیا ہوگا؟ تو میرا آقا نے ارشاد فرمایا لا انتم اصحابی ما انتم احبابی، آقا نے ارشاد فرمایا تم میرے صحابہ ہو، تم میرے محبوب نہیں ہو۔ اب یہ نقص شان نہیں ہے، آقا جو بیان کرنا چاہتے ہیں وہ موضوع ہے۔ ہمارے یہاں مصیبت یہ ہوگی کہ لفظ پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ میں نے یہ کہہ دیا کہ تم میرے صحابہ ہو، تم میرے محبوب نہیں ہو۔ مقصود یہ نہیں ہے، مقصود کلام ہے۔ باتیں تو بہت کرتے ہو، نص نص کی، یہ دلالت النص ہے، یہ عبارت النص ہے، یہ اشارت النص ہے، یہ اقتضاء النص ہے۔ ہم نے کبھی کتابی باتیں کہیں نہیں کی، ہم کتابی باتیں نہیں کرتے، ہم تو دل کی باتیں کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے علی کے صدقے علم عطا نہیں فرمایا۔ بات دلالت النص کی کرنی ہے تو آئیے، اقتضاء النص کی کرنی ہے تو آئیے، اشارت النص کی کرنی ہے تو آئیے، حضور مدلس کی مرسل کی جو بات کرنی آئیے ہمارے سامنے بات کیجیے، دلائل سمیہ کی بات کیجیے، قطعی و ثبوت قطعی و دلالہ کی بات کیجیے، قرآن کے محکم متشابہ کی بات کیجیے، نسخ کی بات کیجیے، ناسخ منسوخ کی بات کیجیے، لیکن ہم علم میں الجھانا نہیں چاہتے، ہم منزل تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں آقا نے ارشاد فرمایا تم میرے صحابہ ہو، تم میرے محبوب نہیں ہو۔ صحابہ کا بھی اشتیاق بڑھا، عرض کیا آقا ارشاد فرمائیے پھر آپ کے محبوب کون ہیں جن کے اشتیاق میں آپ نے رونا شروع کر دیا؟ آقا نے فرمایا واللہ قوم یعقلون من بعدی یؤمنون بی ولم یرونی، میرے محبوب وہ ہیں جو میرے بعد دنیا میں آئیں گے
کے بتائیے. چھوڑیے راضی نے کیا لکھا, قرطبی نے کیا لکھا, تبری نے کیا لکھا, کہاں پڑھو گے؟ یہ تو مولوی صاحب مدرسے میں کوئی نہیں پڑھتے. جس دن بیضاوی کا پرچہ پاس ہو جاتا ہے اس کے بعد ساری زندگی کو بیضاوی نہیں کھولتا. یہ فراڈ اور کسی سے کیجیے گا. شرح تہذیب دوبارہ آپ نے کتنی بار پڑھی ہے؟ نخبۃ الفکر کی برکتانی آپ نے کتنی بار کی ہے؟ کون جا کے کتابوں کے صفحے پڑھتا رہے گا؟ ہم اتنا جانتے ہیں ہمارا محبوب وہ ہے جو بعد میں آنے والوں کو اپنی محبت عطا کرتا ہے. تو بعد میں آنے والوں پہ لازم ہے کہ میلاد کا چاند بعد میں کرے گا, مصطفیٰ کا ذکر پہلے. یہ تو آقا کی محبت کا قرض ہے ہم پہ. یہ کوئی احسان تو نہیں ہے, یہ بدعت کے قصے تو نہیں ہیں, یہ تو محبت کی داستانیں ہیں. اگر عقیدے میں عقیدت موجود نہ ہو تو عقیدہ کوئی معنی نہیں رکھتا. جب تک عقیدت کی آمیزش نہ ہو, لذت عقیدت نصیب نہ ہو تو عقیدہ کامل نہیں ہوتا. نماز عقیدہ ہے, روزہ عقیدہ ہے, زکات عقیدہ ہے, حج عقیدہ ہے. وہ صحابی جو پیچھے نماز میں آتا ہے اور رسول اکرم کے بالکل پیچھے مصلی امامت کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے, نہیں پڑھتے, کبھی دائیں کبھی بائیں. جیسے صحابی نے سوال کیا کہ پیچھے کھڑے ہوں تو ثواب زیادہ ملتا ہے, کہنا کہ ہم ثواب نہیں لینا چاہتے, میں تو چاہتا ہوں نماز رب کی پڑھوں, دیدار محمد رسول اللہ. اور میرے آقا تو اوقات سے بڑھ کے عطا فرمانے والے. سچی بات یہ ہے, ابو قحافہ کے بیٹے کی وہ اوقات نہ تھی جو میرے رسول نے صدیق اکبر کر دیا. خطاب کے بیٹے کی اوقات نہ تھی, میں اپنی بات نہیں کرتا, خطاب کے بیٹے سے پوچھیے. جب حج کر کے واپس آتے ہیں, امیر حج ہیں, امیر المومنین ہیں, مکہ کی اس وادی سے گزر رہے ہیں, جب کبھی اس وادی میں اونٹ چلایا کرتے تھے, رونا شروع کر دیا, پھرنا شروع کر دیا. ساتھیوں نے عرض کیا وہ عمر کیوں رو رہا ہے جس کا نام سن کے کیسرے روم پہ روتا ہے, کسرا عراق پہ روتا ہے, آپ نے کیوں رونا شروع کر دیا؟ کہنے لگے وہ منظر اپنے میں آ گیا ہے جسے اونٹ چلانے کا سلیقہ نہیں آتا تھا, رب نے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بنا دیا. جناب عفان کے بیٹے کو عطا کیا, اور ہم کھلے دل کے ساتھ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کوئی بھی زمانے میں محترم ہوا ہے تو نسبت مصطفیٰ سے محترم ہوا ہے, نبی اکرم کی ذات کے تعلق سے محترم ہوا ہے, قربت مصطفیٰ سے محترم ہوا ہے. جو جتنا مصطفیٰ کے قریب ہوتا جائے گا رب اس کا اعتبار اور اعتماد بڑھاتا چلا جائے گا. تو حضرات گرامی, رسول اکرم کو پھر اتنا عطا فرماتے ہیں کہ زید بن حارثہ کے والد یار غلام بن کے آئے تھے جناب خدیجہ کے پاس, لاؤ دکھاؤ ایسا آقا. او لادیاں والو, او سبور شریف والو, اور اولیاء بنیاں والو, دکھاؤ ایسا آقا جس کی بارگاہ میں کوئی غلام آئے وہ غلام نہیں رہنے دیتے, وہ اپنا بیٹا بنا دیتے. حوصلہ چاہیے, ظرف چاہیے, وسعت چاہیے, وہ تحمل کا درس چاہیے جو میرا رب خود عطا فرماتا ہے. اب حارثہ آ گئے, کہ محمد یہ میرا بیٹا ہے, مجھے واپس کر دیجئے, جو آپ قیمت لینا چاہتے ہیں لے لیجئے. آقا نے ارشاد فرمایا کہ محمد اس ہستی کا نام نہیں ہے جو لینے والی ہو, محمد وہ ہے جو عطا کرنے والی ہو. کا قیمتیں کہیں اور جا کے لگائیے گا, وہ اوقاس کے میلے میں قیمتیں لگانے والے دربار رسالت میں قیمتیں لگانے آ گئے. آقا نے فرمایا نہیں نہیں, وہ زید سامنے کھڑا ہے, وہ اس کا باپ کھڑا ہے, سارے صحابہ موجود ہیں. آقا نے فرمایا زید جاؤ, تمہارا باپ بلا رہا ہے. باپ نے واعظ کیا, باپ نے خطبہ دیا, باپ نے ترغیب دلائی, باپ نے اکسایا, کہا آ جاؤ, غلامی کی زندگی چھوڑو اور آزادی میں آ جاؤ, بادشاہی میں آ جاؤ, سرداری میں آ جاؤ. زید نے ہاتھ باندھ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں کہا اس آزادی پہ اس غلامی کو ترجیح دیتا ہوں جہاں صبح بھی محمد نظر آتے ہیں, شام بھی محمد نظر آتے ہیں. تو کیا میرے آقا نے پھر اتنا نہیں عطا فرمایا کہ زید کو پھر اپنے خاندان کا حصہ بنایا ہے. آقا نوازتے ہیں تو جو غریب نواز آقا ہو, یار ہم تو وہ عقیدت پسند ہیں
وہ آقا تو وہ آقا رہے، ہم تو نائب رسول فی الہند کو بھی غریب نواز کہتے ہیں۔ رسول کی بات نہیں ہو رہی، نائب رسول فی الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے لیے تو وہ بھی غریب نواز ہے۔ اور ایک ہندو جب وہاں حاضری دی اور کوئی کمزور ایمان والا مسلمان اسے جا کے روکتا ہے اور کہتا ہے یہ معین الدین تو ہمارے ہیں، ہندوؤں کا ان سے تعلق کیا ہے؟ اس نے ہاتھ پکڑا، لے گیا میدان پہ، کہا جا کے سامنے دیکھو تختی پہ لکھا ہے یہ غریب نواز ہیں، یہ مسلمان نواز نہیں ہیں۔ مسلمان نواز ہوتے صرف مسلمان کو عطا کرتے، یہ غریب نواز ہیں۔ جو بھی غریب آتا ہے، مسلمان ہو ہندو ہو، جو اس در پہ آتا ہے میرا رب اس کا دامن بھر دے گا۔ تو جب نائب رسول فی الہند غریب نواز ہیں تو پھر رسول اللہ کی کیفیت کیا ہوگی؟ آقا کا عالم کیا ہوا؟ حضرت ضیاء الامت اس لیے تو فرمایا کرتے تھے، آج تک بارشوں کا موسم ہے، گجرات میں جگہ جگہ پانی ہے، ہر جگہ پانی نظر آتا ہے۔ حضور ضیاء الامت فرماتے تھے موسلادھار رنگ سے ساری رات بارش ہو اور آپ عین صحن میں پیالہ اونتا کو رکھ دیں، منہ اوپر نہ ہو، پیندہ اوپر ہو، ساری رات بارش ہوتی رہے، سارا شہر پانی سے بھر جائے، پیالے میں ایک قطرہ نہیں آئے گا۔ اور قطرہ کب آئے گا؟ کہ جب پیالہ سیدھا کیا جائے گا۔ تو آپ فرماتے دل کے پیالے کو سیدھا رکھ کر مدینہ جانے کی بھی حاجت نہیں، یہاں سے روک کر رسول اللہ کی طرف آقا وہاں سے آقا فرمائے۔ تو حضرات گرامی، ہم تو بہانے ڈھونڈتے ہیں اس بارگاہ سے طلب کرنے کے۔ محرم آتا ہے تو کبھی حسن کا واسطہ ہوتا ہے، کبھی حسین کا واسطہ ہوتا ہے، کبھی زین العابدین کا واسطہ ہوتا ہے، کبھی جناب باقر کا واسطہ ہوتا ہے، کبھی جعفر صادق کا واسطہ ہوتا ہے، کبھی موسیٰ کاظم کا واسطہ ہوتا ہے، کبھی علی الرضا کا واسطہ ہوتا ہے، کبھی جناب تقی نقی کا واسطہ ہوتا ہے، کبھی حسن عسکری کا واسطہ ہوتا ہے، کبھی امام مہدی کا واسطہ ہوتا ہے، کبھی خلیفہ اول کا واسطہ ہوتا ہے، کبھی فاروق اعظم کا واسطہ ہوتا ہے، کبھی ذوالنورین کا واسطہ ہوتا ہے۔ ہم تو ان نسبتوں سے بہانے تلاش کرتے ہیں، کبھی حضور دادا کا واسطہ ہوتا ہے، کبھی بابا فرید کا واسطہ ہوتا ہے، کبھی حضرت قطب الدین بختیار کافی کا واسطہ ہوتا ہے، کبھی بابا نظام کا واسطہ ہوتا ہے، کبھی حضرت پیر پٹھان کا واسطہ ہوتا ہے، کبھی حضرت ضیاء الامت کا واسطہ ہوتا ہے، حضرت پیر میرا علی شاہ صاحب کا واسطہ ہوتا ہے۔ ہم تو واسطوں والے لوگ ہیں، ہم جانتے ہیں وہی راستہ درست ہے جہاں صدیق اکبر سے لے کر فاروق اعظم سے لے کر ذوالنورین سے لے کر حیدر کرار سے لے کر حضرت ضیاء الامت تک ساری ہستیاں وہ دیا جلا کر بیٹھے ہیں۔ جو گمراہ اس راستے سے گزرتا ہے میرا رب اسے ہدایت کی ساری نعمتیں عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی۔ مجموع الزوائد کی جناب حیثمی نے ایک اور حدیث بیان فرمائی کہ آقا کریم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا صحابہ بتاؤ کہ کون سا ایسا شخص ہے جس کا ایمان عجیب ترین ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا آقا ملائکہ۔ تو میرا آقا نے ارشاد فرمایا ملائکہ کا ایمان عجیب ترین کیسے؟ ان کے اندر شر تو ہے ہی نہیں، ان کے اندر اللہ نے رکھا ہی خیر کو ہے۔ امتحان خیر و شر میں ہوتا ہے، امتحان نفس مطمئنہ لوامہ اور امارہ میں ہوتا ہے۔ جہاں صرف خیر خیر ہو اور معصوم بنایا ہوا امتحان نہیں ہوتے۔ عرض کرنے لگے آقا انبیاء، رسول اللہ نے فرمایا نبی بھی معصوم ہوتا ہے اور ہر وقت اللہ کے نوال و تجلیات میں ہوتا ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے تو کون ایمان لائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا آقا ہمارا ایمان عجیب ترین۔ رسول اللہ نے فرمایا تمہارا ایمان عجیب ترین کیسے ہے؟ کیا چاند دو ٹکڑے ہوتے ہوئے تم نے دیکھا نہیں ہے؟ کیا سورج کو پلٹتے ہوئے تم نے دیکھا نہیں ہے؟ جب میرے ہاتھ میں بند مٹھی میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا ہے تو کنکریوں کا کلمہ تم نے سنا ہے تو تم نے کلمہ نہیں پڑھنا تھا؟ تمہارا ایمان عجیب ترین کیسے؟ عرض کیا آقا پھر آپ ہی بتائیے۔ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا۔ آقا نے ارشاد فرمایا عجیب ترین ایمان ان لوگوں کا ہے جو میرے پاس دنیا میں آئیں گے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا، صرف سنا ہوگا، ایمان بھی لائیں گے، محبت بھی کرتے ہیں۔ کیا خود بتائیے بغیر دیکھے ایمان کی لذت یہ ہے
جب وہ سارے نقاب ہٹیں گے پھر کیفیت کیا یار میں کبھی کبھی کہتا ہوں یہ وہ دنیا ہے، یہ وہ جہان ہے، یہ وہ زمین و آسمان ہے، یہ وہ ہوا و فضا ہے جہاں میرے رسول نے ظاہری طور پہ صرف 63 برس گزارے ہیں، صرف 63 برس، یہاں صرف 63 برس گزارے۔ اس دنیا میں اتنی لذت ہے، اتنا مزہ ہے، اتنا لطف ہے، اتنی نعمتیں ہیں۔ جہاں 63 برس گزارے ہیں وہاں اتنا مزہ ہے، جہاں 1400 سال سے ہیں وہاں کتنا مزہ ہے۔ یار موت سے کیوں ڈرتے ہو؟ ابھی میں عظیم صاحب کے والد گرامی کے لیے دعا کر کے آیا ہوں، جہاں ان کے ابا نہیں چلے گئے وہاں جانے میں ڈر کیا ہے؟ جو پیروں والے ہو ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے میرا پیر کیوں ہے؟ حضرت ضیاء الرحمن جہاں تشریف لے گئے، اب غلام نہیں چاہتا اپنے آقا کی بارگاہ میں چلا جائے، وہاں پہنچے تو یہ دنیا لذت نہیں ہے، لذت تو وہ ہے جہاں محمد رسول اللہ تشریف فرما ہے۔ ذرا اس اندازے سے بات دیکھیے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے تو بچہ خود روتا ہے، نہ روئے تو پھر بچے کو رلایا جاتا ہے جی تاکہ زندگی کا احساس ہو۔ اب مفسرین نے جو لکھا، سائنسدانوں نے جو کہا، اہل دل اور اہل تصوف یہ کہتے ہیں کہ بچہ روتا اس لیے ہے کہ 9 ماہ تک وہ ماں کے پیٹ کے ماحول سے مانوس ہو چکا تھا، وہاں خوراک لیتا تھا، وہاں حاجت پوری کرتا تھا، کروٹ بدلتا تھا، سانس آتی تھی۔ اب 9 ماہ بعد اسے یہ احساس پختہ ہونے لگا اور وہ سمجھنے لگا یہی دنیا ہے، یہی جہان ہے، یہی کل کائنات ہے، مجھے ہمیشہ یہی رہنا ہے۔ ماں کے پیٹ سے نکلتے ہوئے احساس یہ ہوتا ہے شاید مجھے میری دنیا سے نکالا جا رہا ہے، لیکن دنیا میں آنے کے بعد جب دنیا کی لذتیں، یہ رنگ و بو، یہ رنگینیاں، یہ نعمتیں دیکھتا ہے، پھر وہ خیال کرتا ہے وہ ایک چھوٹا سا قید خانہ تھا، اصل دنیا تو یہ ہے۔ یہ مثال دینے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب بندہ مومن دنیا سے جاتا ہے اور جاتے ہوئے یہی احساس ہوتا ہے کہ موت کا غلبہ ہے، دکھ کی کیفیت ہے، لیکن یہاں سے جانے کے بعد جب تم قبر میں اتارتے ہو تم سارے پلٹ آتے ہو، قبر میں آقا تشریف لے آتے ہو۔ اب بتائیے جہاں آقا تشریف لے آئے، جہاں محمد تشریف لے آتے ہیں وہاں موت نہیں آتی، وہاں ہمیشہ کی زندگی آ جاتا ہے۔ یہ مکہ ہمیشہ مکرمہ نہیں تھا، یہ مکہ ہمیشہ معظمہ نہیں تھا، یہ بیت اللہ ہمیشہ سے الحرام نہیں تھا، یہ مدینہ تو یثرب تھا، یثرب بیماروں کا گھر تھا، لیکن آقا جہاں تشریف لے جاتے ہیں مکہ کو رب مکرمہ بناتا ہے، مدینہ کو میرا رب منورہ کر دیتا ہے۔ وہاں سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، موت رخصت ہو جاتی ہے، اور میرا رب قرآن میں کہتا ہے جو میرے رستے میں مارے گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، میں نے ہمیشہ کے لیے زندگی عطا کر دی۔ تو حضرات گرامی یہ تو چھوٹا سا قید خانہ ہے جس کی جستجو میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، لیکن جب یہاں سے رخصت ہو گئے پھر وہاں جاؤ گے جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، عرضها السماوات والارض۔ جب اس جنت میں جاؤ گے نعمتیں پاؤ گے، شراب طہور پیو گے، غلمان سے سربت تمہیں نصیب ہوگی، حوروں کو دیکھنے کے بعد تمہیں اطمینان ملے گا، اور سب سے بڑی نعمت میرا رب یہ عطا فرمائے گا نقاب اٹھا کر اپنا بھی دیدار دے گا، جناب محمد کا دیدار بھی عطا فرمائے گا۔ اب بتائیے کون سا غلام ہے جو اس لمحے تک نہیں پہنچنا چاہتا؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا وہ لوگ آئیں گے، اب صحابہ یہ نہ سمجھ پائے یہ کیسے ہوتا ہے کہ بغیر دیکھے محبت ہو جاتی ہے، بغیر دیکھے محبت ہو جاتی ہے۔ محبت تو دیکھنے سے ہوتی ہے، ہاں کائنات کے ہر محبوب کو دیکھنے کے بعد محبت ہوتی ہے، اللہ کے محبوب کو دیکھنے کے بعد نہیں، اللہ نے خیال پیدا کیا ہے ساتھ محبت کی نعمت بھی عطا فرمائی۔ میرا رب ان اہل دل مفسرین پہ اپنی رحمت نازل کرے جنہوں نے بتایا والضحیٰ سے مراد میرے آقا کا روح روشن ہے، جنہوں نے کہا واللیل اذا سجا سے مراد میرے آقا کے زلفیں ہیں،
جنہوں نے کہا بابا جادہ کا دال لن کا معنی ہوش سے کرنا، اس سے مراد ہے کہ ہم نے اپنی محبت میں گم رفتہ پایا ہے، اپنی محبت میں گم رفتہ پایا ہے، پھر ہدایت عطا فرمائی ہے۔ یار یہ نعمت اللہ جسے چاہے عطا کرتا ہے۔ ہم ساری زندگی روایت کے علم میں گزارتے ہیں، کبھی اللہ سے درایت کا علم مانگیے، پھر میرا رب نقاب اٹھا کر تمہیں یہ سمجھائے گا کہ رسول اللہ کی ذات سامنے ہوگی، دیدار کرتے جاؤ گے، علم حاصل کرتے جاؤ گے۔ اب جو علم میرے رب نے نقاب اٹھا کے عطا فرمایا ہو، اب اس کے لیے دلیل میں کس کتاب سے آپ کی خدمت میں پیش کروں؟ کس نے لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ کس کتاب میں لکھا ہے؟ بھئی اگر نہیں کسی نے لکھا تو ہم بات نہیں کر سکتے۔ لکھنے والے لکھ گئے تو پھر انسانیت بھی مکمل ہو جانی چاہیے تھی، پھر نیا جنم نہیں ہونا چاہیے تھا، نئی تخلیق نہیں ہونی چاہیے تھی، شعور کے دروازے بند ہو جانے چاہیے تھے، نئی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ہم میلاد منانے کے لیے کسی دلیل کے محتاج نہیں ہیں، بس محمد ہمارے محبوب ہیں، اور محبوب کی محبت میں ہم مرتے دم تک میلاد مناتے رہتے ہیں۔ دلائل کی دنیا میں بہت ساری باتیں ہیں کرنے والی، کیجیے۔ اسلام کے سیاسی نظام پہ، اسلام کے معاشی نظام پہ، اسلام کے معاشرتی نظام پہ، آج کی جدید تحقیقات میں کتنے ایسے معاملات ہیں کہ جہاں ضرورت ہے کہ آپ اپنی ریسرچ پیش کیجیے، وہاں کی کوئی بات کرتا نہیں۔ پورا مہینہ میلاد منانا بدعت ہے، میلاد منانا غلط ہے۔ بھئی غلط کام تو غلط ہوتا ہے، کیا کسی خوشی پہ مسرت کا اظہار کرنا، اظہار مسرت کرنا، خوشی منانا، یہ کیسے غلط ہوتا ہے؟ بیٹا پیدا ہوگا خوشی تو ہوگی، شادی ہوگی خوشی تو ہوگی، اللہ نعمت عطا فرمائے گا خوشی تو ہوگی، آپ ایم بنیں گے خوشی تو ہوگی۔ یار یہ ساری نعمتیں قربان ہیں اس لمحے پہ جب میرے رب نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا، اور آقا کو بعد میں آنے والوں کے ساتھ خود محبت فرماتے ہیں، اور آقا انتظار فرما رہے ہیں حوض کوثر پہ، اور خود اپنے ہاتھ سے جام عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے کہیں کسی ایسی جگہ جانا ہو جہاں پہلی بار گیا، کبھی آپ نے رحیم یا رحمان بولتان کر لے یا کما لیا، کہیں آپ نے جانا ہو پہلی بار گیا تو اب نیویگیشن لگائیں گے۔ پاکستان میں بھی نیویگیشن چلتا ہے، یہ جتنا بھی چلتا ہو بھارت تو کہیں لے ہی جائے گا نیویگیشن۔ اس کا مطلب ہے جہاں منزل تک پہنچنے کا آپ کے پاس علم نہ ہو تو اس کے لیے پھر کوئی گائیڈ، کوئی ہادی، کوئی رہنما، کوئی مرشد چاہیے ہوتا ہے جو منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ تم رسول اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو پھر رسول اللہ تک تو وہی پہنچائے گا جسے اللہ نے رسول کا خون اور نور عطا فرمایا۔ تو ہم تو میلاد اس لیے کرتے ہیں آقا کی نگاہ کرم ہو جائے، نظر کرم ہو جائے، ہمارا کوئی جھگڑا نہیں۔ تو ارشاد فرمایا عجیب ترین ایمان جو ہے وہ ان لوگوں کا جو میرے بعد آئیں گے لیکن مجھ سے عشق کرتے ہوں گے، مجھ سے محبت کرتے ہوں گے۔ یار بغیر دیکھے اتنے دیوانے ہو، آئے نہ وہ لمحہ، اور کبھی میں دیکھوں کہ رسول اکرم کے چہرے سے جب نقاب ہٹیں گے تو ہمارا حال کیا ہوگا۔ رسول اکرم اور پھر جب آقا کے چہرے سے نقاب ہٹے گا تو پھر ہم انہیں بھی دیکھیں گے جو کہے کہ 12 ربیع الاول کو آقا کا میلاد نہیں ہوا تھا، آقا کی وفات ہوئی تھی۔ پھر دیجیے گا دلیل، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، پھر کھولیے گا کتابیں، پھر کہیے گا قرآن میں امام نے لکھا ہے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کبھی کہیں تو ہماری بھی سنی جائے گی، کبھی کہیں تو ہماری بھی مانی جائے گی۔ آج تو فتوے ہی فتوے ہیں، آج تو اتنی پابندیاں ہیں، بات کرنے کی اجازت نہیں۔ اللہ نے دنیا امتحان کے نظام پہ بنائی ہے، یہ ابتلا ہے، ابتلا ہے، یبلوکم ایکم احسن عملا، امتحان امتحان، دیکھتے ہیں امتحان میں کون کامیاب ہوگا۔ ہم بھی بیٹھے ہیں کمرہ امتحان میں، ہم اپنا امتحان دے رہے ہیں،
آپ اپنا امتحان دے رہے ہیں، سوال تو ایک ہی ہے، وہ حب مصطفیٰ کا سوال ہے، وہ حب مرتضیٰ کا سوال ہے، وہ حب حسنین کا سوال ہے، اہل بیت کی محبت کا سوال ہے۔ دیکھیں اس سوال کا جواب کیا کیا آتا ہے، اور قیامت والے دن ممتحن میرے آقا خود ہوں گے، پھر پتہ چلے گا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ تو اتنا اعلیٰ نسب والا محبوب اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ رسول اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ لوگو ان اللہ جعل الخلق فجعلنی فی خیرہم فرقۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا اور ساری مخلوقات میں سے جو اعلیٰ ترین گروہ تھا وہ مجھے عطا فرمایا۔ پھر اللہ نے سارے قبائل بنائے، جو بہترین قبیلہ تھا اس میں مجھے رکھا، پھر اس قبیلے میں اللہ نے سارے گھر بنائے، جو سب سے بہترین گھر تھا اللہ نے اس میں مجھے رکھا۔ لوگوں یاد رکھو، نسب کے اعتبار سے بھی، حسب کے اعتبار سے بھی، اپنی تخلیق کے اعتبار سے بھی اللہ نے افضل ترین مجھے محمد رسول اللہ کو بنایا۔ آقا سے اعلیٰ، آقا سے افضل، آقا سے برکت۔ ہم کائنات میں صرف خدا کو جانتے ہیں۔ پتہ نہیں میری باتیں آپ کے اوپر سے گزرتی ہیں۔ آقا سے اعلیٰ، آقا سے افضل، آقا سے برکت، آقا سے اشرف، آقا سے معتبر، آقا سے مستند، کائنات میں صرف خدا ہے، خدا کے سوا محمد سے معتبر کوئی نہیں ہے۔ جب اتنا معتبر محبوب تمہیں مل گیا ہے تو ذرا اس کے قریب آئیے، جیسے قدموں میں پہنچو گے آقا اپنے رب کی بارگاہ تک پہنچا دے۔ یہ بات میں کئی بار کہہ چکا ہوں، وہ سب یہاں یہ بات نہیں، یہ ویسے میں نے کہا، یہ بات میں کئی بار کہہ چکا ہوں۔ احمد شاہ صاحب ایک صوفی آدمی ہیں، اللہ نے انہیں تصوف کی نعمت عطا کی ہے۔ حضرات گرامی، آج زمانہ وہ ہے جہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ بابے کی شے ہی کوئی نہیں، تو نہیں ہوں گے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، کسی کا بابا کوئی شے نہیں ہوگا، ہمارا بابا تو سب کچھ ہے۔ اب مجھے آج کوئی یہ تو نہ کہے کہ تیرا بابا کوئی شے نہیں ہے، بھئی آپ کا بابا نہیں ہوگا، ہمارا بابا تو ہے۔ قرآن نے کہا قد افلح المؤمنون الذین والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذین یرثون الفردوس۔ کہا کہ جو میرا حقیقی بندہ ہے، جو بابا کا درجہ اختیار کرتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکات دیتا ہے، عفائے عہد کرتا ہے، حفظ فروض کرتا ہے، وہ عام بندہ نہیں ہے، اللہ نے اسے جنت الفردوس کا وارث بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، عظمت و شان مصطفیٰ، جنت الفردوس کا وارث بنا دیا۔ یہ میرے دادا جنت کے وارث ہیں، یہ بابا فرید جنت کے وارث ہیں، یہ غریب نواز جنت کے وارث ہیں۔ قرآن نے کہا، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے، چلے قرآن بھی نہیں کہتا، عبد الرحمان صاحب قرآن بھی نہیں کہتا، زبور کہتی ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ اللہ نے قرآن سے پہلے زبور میں فیصلہ کر دیا ہے، جو بھی بابا آئے گا اللہ نے اسے ساری زمین کا وارث بنا دیا۔ تو بابا نظام ہوں، بابا فرید ہوں، کوئی بھی بابا ہے، جنہیں بابا بننا سوکھا کام نہیں ہے۔ بابا تلاش کیجئے، یہ جو دیواروں پہ بابے لکھے ہوتے ہیں وہ نہیں بابا ہوتا، جو عامل آپ کو کہیں اور پہنچا دیتا ہے وہ بابا نہیں ہے۔ یہ بنگالی بابا اور فلانا بابا، ان بابوں کی بات نہیں ہو رہی، جن کی تہجد بھی قضا نہیں ہوتی۔ ایک بابا کا قصہ سنیے، نام ہے حضرت خواجہ باقی باللہ، سلسلہ نقشبندیہ سے
انسان تو فانی ہوتا ہے، آپ باقی کیسے ہو گئے؟ باقی سارے فنا ہو گئے اور آپ ہمارے پاپا جی باقی ہو گئے، یہ سمجھائیے آپ کیسے باقی ہوئے؟ آپ نے فرمایا میں نہیں سمجھاؤں گا، جو میرا جنازہ پڑھائے گا اسے پوچھ لیں۔ وقت آ گیا، دنیا سے رخصت ہو گئے، جنازہ رکھا گیا۔ اب وہ مرید جو سوال کرنا چاہتا ہے، اب یہ جو سوال کرنے والا مرید ہوتا ہے یہ بھی مصیبت ہی ہوتی ہے، کوئی ایک دو ہی ہوتے ہیں بہرحال۔ اب وہ انتظار میں تھا کہ جنازہ پڑھانے کو آنا، ایک نقاب پوش آیا، گھڑ سوار تھا، اترے، جنازہ پڑھایا، چلنے لگے، آگے ہو لگام پکڑی، کہا جواب دیجیے۔ حضرت نے فرمایا تھا جو جنازے پہ آئے گا وہ بتائے گا میں باقی کیسے ہوں۔ 2 بار 3 بار سوال کیا آپ نے، جب نقاب پلٹا تو حضرت خواجہ باقی باللہ خوش تھے۔ تو آپ نے فرمایا یہ جو کھڑا ہے یہ باقی ہے، اور وہ جو سامنے پڑا ہے وہ فانی ہے۔ اس کا مطلب ہے جو اللہ سے جڑ جاتا ہے، جو محمد رسول اللہ سے جڑ جاتا ہے، میرا رب اسے مرنے سے پہلے ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دے گا۔ تو یار جب عام ولی جنت کا وارث ہے تو پھر منبع ولایت امام الاولیاء علی ولی اللہ کا مقام کیا؟ چلیں یہ ولی تو کسی واسطے سے جنت کا وارث بنتا ہے، علی کے تو بچے جنت کے وارث ہیں، علی کے تو بچے جنت کے سردار ہیں، علی کی تو زوجہ خواتین کی جنت کی سرداری لے کر آئی ہیں۔ اب علی کی زوجہ جسے چاہیں گی وہ خاتون جنت میں جائے گی، حسن اور حسین جسے چاہیں گے وہ جنت میں جائے گا۔ لہذا رسول اللہ کا پوچھنا چاہتے ہو کہاں کتابوں میں الجھے رہو گے، کہاں ساری زندگی بات سنتے رہو گے؟ براہ راست آؤ، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا میرے لیے اللہ سے محبت کرو اور میری محبت پانے کے لیے حسن اور حسین سے محبت کرو۔ اللہ نے ہمیں تو محبوب بھی وہ عطا فرمایا جس سے زیادہ حسین بھی کوئی نہیں، جس سے زیادہ نفیس بھی کوئی نہیں، اتنا حضرت عبداللہ بن سلام یہودی عالم تھے۔ آپ کہتے ہیں جب میں نے کلمہ پڑھنے کا ارادہ کیا مدینہ میں، جب بار بار جو تبلیغی جاتے تھے اور انہیں جا کے توحید کا پیغام دیتے تھے تو آپ ایک دن آ گئے، عالم تھے، عالم کی مصیبت ہے، پرچہ سوالوں کا جیب میں ہوتا رکھا تھا، سوالوں کا پرچہ جیب میں ہوتا، جا کے سوال کروں گا، جواب آئیں گے تو میں مانوں گا۔ کہتے ہیں میں جب رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، یہ حضرت ضیاء الامت نے لکھا ہے ضیاء النبی میں، تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جب پہلی نظر رسول اللہ کے چہرے پہ پڑی تو میرے دل نے گواہی دی یہ چہرہ کسی چھوٹے کا ہو ہی نہیں۔ آسان تو نہیں ہے یہ منزل پانا، طائف کے بازاروں میں پتھر کھائے ہیں، غزوہ خندق کے پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں اور جانتے تھے کہ حسین قربان ہوگا۔ آئے ہائے ایک جملہ غلام غوث صاحب کے واسطے سے آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، اور میرا حسین بڑا قیمتی ہے، حسین کو اتنا سستا نہ سمجھو، حسین بڑا قیمتی ہے، کتنا قیمتی ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ اپنا بیٹا ابراہیم دے کر حسین بچایا۔ یہاں حضرت ابراہیم بن محمد ہیں، رسول اکرم کے ساتھ مشہور واقعہ یہاں حسین اسرائیل آئے، اللہ کا حکم ہے، مجھے نہیں پتا اسرائیل آئے یا نہیں، آقا نے کہا ہے تو ہمیں تو نہیں پتا، کوئی کیمرہ ہے کہ جو اسرائیل کو دیکھتا، آقا فرماتے ہیں آتا ہے تو آقا ہوگا اور آئے گا، اسرائیل تو آئے گا، جبریل ناوے معاملے ہر ایک کے پاس تو آئے اور کہا کہ اللہ نے اختیار دیا ہے یا ابراہیم دے دیجیے یا حسین۔ اوئے ہوئے اتنا مشکل لمحہ ہوگا میرے دلوں میں، آقا سوچتے جاتے ہیں، دیکھتے جاتے ہیں، آقا نے فیصلہ کیا ابراہیم جاتا ہے تو میرا دل کٹتا ہے، حسین جائے گا تو زہرا پہ کٹتا ہے، تو آقا نے ابراہیم کو قربان کیا، تو رسالت نے اپنے صاحبزادے کو قربان کر کے حسین کو بچایا۔ امت کو قدر نہ سمجھنا کہ حسین کی تھی اور ان کی بارگاہ میں جانے سے تو سب کچھ ملتا۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں نے چہرہ دیکھا،
میرے دل نے دعائیں دی کہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو. حضرت ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے جا کے پوچھئے اللہ نے میرے پیغمبر کو کتنا نصیب کیا. پوچھیں حضرت عائشہ سے، پوچھیں حضرت حفصہ سے، پوچھیں بولو حضرت سودا سے، پوچھیں حضرت ام حبیبہ سے، پوچھیں حضرت صفیہ سے، پوچھیں. چلیں ان سے بعد میں پوچھتے ہیں، پہلے جناب خدیجہ سے پوچھیں. عائشہ نے تو میرا پیغمبر تب دیکھا جب وہ 53 سال کا تھا، اور خدیجہ نے تب دیکھا جب 25 سال کا کھلتا وہ میرا بچہ. یار کبھی جملوں کی روح میں اترا کریں، کبھی جا کے سوچئے گا کیا شان اللہ نے ملیکۃ العرب کو عطا فرمائی ہے، کیا شان عطا فرمائی ہے. لوگ بڑی تجارتیں بزنس کرتے ہیں، تو برطانیہ میں، تو امریکہ میں، تو فرانس میں، تو بحریہ ٹاؤن بناتا ہے، تو PH میں جاتا ہے، کروڑوں روپیہ کماتے ہیں. ایسی تجارت کر کے دکھاؤ جس کے بدلے میں اللہ محمد ہی عطا فرمائے. آؤ خدیجہ سے پوچھیں. چلیں خدیجہ سے پہلے اگر اجازت ہو تو حلیمہ سے پوچھیں، اور اگر حلیمہ سے پہلے اجازت ہو جس میں پیدا ہوتے محمد کو اٹھایا ہے علی کے بعد سے پوچھیں. یا ذرا اندازہ کیجیے نا، میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آقا اتنے سے تھے یا آقا چھوٹے تھے. باہر جب رسول اکرم کو پیدا ہوتے اٹھایا ہو اس زمانے میرے آقا کتنے حسین ہیں. معبد میں تو دیکھا تب دیکھا جب خدیجہ دیکھ کے دنیا سے چلے گئے. معبد میں تب دیکھا جب ابو طالب دیکھ کے دنیا سے چلے گئے. انہوں نے اتنا دیکھ لیا تھا معبد کے لیے بچا گیا تھا، اور جو معبد کے لیے بچا تھا وہ اتنا تھا تو پھر انہوں نے کتنا دیکھا ہوگا. تو اتنا حسین، اتنا جمیل. اب یہ معبد کہتی ہیں دور سے بھی حسین لگ رہا تھا، قریب آتا جا رہا تھا، حسن بڑھتا رہا. اب معبد کے آقا کتنے قریب آئے ہوں گے، پھر بھی تو کوئی حد رہی ہوگی قریب آنے کی. حضرت امام فخر الدین الرازی نے لکھا ہے یہ علم یجد کا یتیم فآویٰ، یاد ہے نا قرآن میں، اس کے ضمن میں لکھا. حضرت ابو طالب جناب عباس کو اپنے بھائی کو بتاتے ہیں بچپن تھا رسول اللہ میرے ساتھ سویا کرتے تھے، اور جب رات کو میرے پاس آتے اور میرے سینے کے ساتھ چمٹ جاتے، اور جب میرا ہاتھ ان کے وجود کو لگتا مجھے لگتا جیسے کستوری کو چھو رہی ہے. یار اتنی قربت تو معبد نے نہیں پائی ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ معبد پہ رک جاتے ہو نا، تمہارا حوصلہ اتنا ہے، تم محمد کو سن ہی اتنا سکتے ہو، تم سمجھ ہی اتنا سکتے ہو، تمہارا ضبط اتنا ہے کہ اتنا حسن مصطفیٰ تم تک آئے. جب خدیجہ بیان کریں گی اور جب جناب ابو طالب بیان کریں گے وہ تو کون سے گوشے بیان ہوں گے ہم سمجھ نہ پائیں گے. اسی لیے رسول اکرم کو اٹھا کر کعبے کی دیوار کے ساتھ لگا کے کہا مولا نے سارا مکہ گفتگو کا واسطہ مانگ رہا ہے، میں محمد کا واسطہ مانگ رہا ہوں. تو حضرات گرامی ان ہستیوں نے سمجھایا ہے جسے جو بھی ملتا ہے محمد کا واسطہ ملتا ہے، آپ کا صدقہ مل رہا ہے. تو آپ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ کے محبوب نے اپنا محبوب کہا ہے. اور فرمایا میں نے اس حدیث مبارکہ سے بات شروع کی تھی اور اسی پہ ختم کرتا ہوں. جو لوگ بعد میں آئے ہیں آقا کریم صحابہ کے جرمٹ میں تھے اور بقا رسول اللہ، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. صحابہ نے عرض کیا ما یبکیک یا رسول اللہ، آپ کو کس چیز نے رولا دیا؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا اشتقت لاحبابی، میں اپنے محبوبوں سے ملنے کے لیے تڑپ رہا ہوں. ویسے کیا کیفیت ہوئی ہوگی صحابہ کی جب آقا نے کہا ہوگا تم میرے صحابی ہو، تم میرے محبوب نہیں ہو. سب کچھ لٹا دینے والے، سب کچھ قربان کر دینے والے، بلال، سہیل، سلمان، یہ سارے جب سنا ہوگا. اور ناز کرو اپنے مقدر میں، ملاد تو بدعت کہنے والوں کبھی تو زندگی کو سمجھو. یہ ٹرانزٹ ہے، ٹرانزٹ منزل نہیں ہوتی. 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے کا سفر کر کے آگے بڑھنا ہوگا. اللہ کے علم میں 70 سال کی زندگی کچھ نہیں ہے.
اللہ کے علم میں یہ 100 سال کچھ نہیں ہوتے، تم اسے سب کچھ بنا کے بیٹھے ہو۔ محمد الرسول اللہ کو سمجھو، آقا کو مانو، آقا کی ذات کو۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اولسنا احبابک، کہ تم میرے محبوب نہیں ہو، بل انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو۔ محبوب نے انہوں نے کہا آقا پھر محبوب بتائیں کون ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا وہ قوم جو میرے بعد آئے گی، مجھ پہ ایمان بھی لائے گی اور مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں اپنے پیارے رسول کے ساتھ سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، یہ خوشیاں منانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرا آقا کی زندگی کا جو سب سے بڑا سبق ہے وہ معاف کرنا ہے۔ اللہ کریم ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضری کو قبول فرمائیے، اللہ پاک آپ کے سوال کو سلامت رکھے، اور یہ محبت اور عشق کے قصے، یہ کہانیاں، یہ سلسلے ہمیشہ قائم رہیں، اور اسی طرح ہم لوائے حمد کے صاحب رسول اللہ کے خدمت میں چلا جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب رحمان ہماری دنیا کے باپ اللہ، آج یہاں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول کر۔ رب رحمان ہم تسلیم کرتے ہیں کہ تیری توفیق نہ ہو تو میلاد کی خوشی منانا نصیب نہیں ہوگا۔ تیری توفیق سے نصیب ہوا ہے، ہمیشہ یہ خوشیاں منانے کی توفیق، استقامت عطا ہو، اپنے رسول کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا ہو۔ اس طرح صحابہ کرام نے جانثاری کا اظہار کیا ہے رسول اکرم کی ذات کے ساتھ، ہمیں بھی اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا ہو۔ میرے بھائیوں نے، دوستوں نے، عزیزوں نے آج یہ پروگرام سجایا ہے، نشان صاحب کے سارے معاونین، اللہ کریم ان کی کاوش قبول کرے، زندگی میں، جان میں، مال میں، عزت میں، اولاد میں، کاروبار میں خیر و برکتیں۔ میرا خیال ہے آج سے 20-30 سال پہلے کی بات ہے، ہم سنا کرتے ہیں اپنے دوستوں سے کہ ہمارے دادا حضور ان مجالس میں اپنے محبوب نبی کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ ہمارے والد گرامی کل کو یوں سارے آئے چلے گئے، مصطفیٰ کا ذکر کل بھی تھا، ہمیشہ رہے، ہمیشہ رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب ابو جہل نے کہا یا مزمم، تو حضرت عمر نے تلوار نکالی، آقا نے فرمایا کیا ہے؟ بس کہ آپ کو گالی دے رہا ہے، مزمم کہہ رہا ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا مزمم کوئی اور ہوگا، اللہ نے مجھے تو محمد بنایا۔ محمد کا معنی ہے تعریف کیا گیا، اللہ یحمد حمدن بعد حمد۔ حضرت عبدالمطلب سے پوچھا نا عقیقے کے موقع پہ کھانا کھانے کے بعد، پہلے کھانا کھایا تسلی کی، پھر پوچھا کہ بتائیے تو صحیح بیٹے کا نام کیا رکھا تھا؟ محمد۔ یہ کیا نام ہے؟ کہنے لگے اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء وخلقہ فی الارض، میں نے یہ ارادہ کیا ہے میرے بیٹے کی تعریف اللہ آسمان میں کرے، ساری مخلوق زمین نہ بھی چاہو تو تعریف ہوتی۔ میں ایک موقع پہ حاضر تھا اور ایک دوست کہنے لگے کہ یہ دعا بھی ہو گیا سارا دوست، یہ نہ سمجھے گا دوبارہ سے دعا ہی، یہ بھی ہماری خاندانی دعا بھی ایسی ہی ہوتی ہے۔ تو ایک دوست یہ کہنے لگے کہ آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم حدیث نہیں مانتے، ہم اہل القرآن ہیں، ہم صرف قرآن والے ہیں، حدیث کو ہم ماخذ نہیں مانتے، ہم سورس نہیں مانتے۔ وہ بڑے پریشان ہو کے کہہ رہے تھے فتنہ پیدا ہوگا۔ میں نے عرض کیا یار کائنات میں کسی میں ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ حدیث نہ مانے، کیونکہ جو قرآن کو قرآن مانتا ہے وہ حدیث پہلے مانے گا، قرآن بعد میں مانے گا۔ قرآن کا قرآن ہونا بھی تو حدیث سے ثابت ہے، اب وہ زبان سے نہ مانے، عمل میں خود مان رہا، اس لیے نہ ابو جہل مانے کہ یہ تعریف کا قابل ہے، جب زبان سے محمد کہتا ہوگا تعریف ہو جاتی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ